ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ذی وقار علماء امت بالخصوص حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لدھیانوی اور محترم المقام رانا ثناء اللہ صاحب اسد اور منتظمین کانفرنس بالخصوص محترم عمر حیات صاحب اور مرزا محمد سعود صاحب، دیگر بزرگوں، دوستوں، واجب العزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، بہت سارے علماء کرام دے خطابات ہو چکے اور میرے بعد انشاءاللہ کسی دی تقریر نہیں ہوئے گی۔ کی خیال ہے تھوڑا راضی ہونا اس بات؟ چند گزارشات کتاب و سنت کی روشنی عرض کرن دی کوشش کراں گا۔ کانفرنس دا عنوان چودھری صاحب اتنے آ گئے، چودھری عبدالعزیز صاحب تشریف لے آؤ۔ سیرت شاف معاشر، بڑی پرانی کانفرنس ہے اور اسی نام نال ہر سال انعقاد پذیر ہوں۔ اس عنوان چو دو لفظ اٹھانے ہیں اور چند گزارشات اسی حوالے نال بیان کر۔ شاف معاشر یہ صفت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کا دن ہوئے گا، معاشر کا دن ہوئے گا، نبی علیہ السلام سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں، اور اس سفارش دی اہمیت اور ضرورت آج شاید سن محسوس نہیں ہو رہی کہ یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ چند لمحات لئی ذرا تصورات دی دنیا ذرا معاشر دے میدان نے چھڑی۔ توجہ ہے اور توجہ ہے، گل سمجھ آ رہی؟ آؤ پھر چلیے میدان معاشرے۔
اس طرح سمجھیے کہ قیامت قائم ہو چکی، اور جتنی دنیا اس وقت قیامت قائم ہوئے گی تو زندہ ہوئے گی، وہ بھی فوت ہو چکے، اور جو مر چکے پہلے وہ تو جا ہی چکے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا کی قبریں کھل جائیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ زمین سا ہلے گی، اپنے اندر چھپائے ہوئے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ ہر انسان اپنی قبر چو جس طرح بیج زمین چو اگد ہے، اسی طرح انسان اپنی قبراں چو نکلے گا۔ پورا وجود انسان دا ختم ہو سکتا ہے قبر چ، لیکن ایک وجود دے اندر ریڑھ کی چھوٹی سی ہڈی ہے، جتنا جس قدر موبائل کی سم ہوتی ہے، یہ مٹی میں محفوظ رہتی، اس کے اندر سارا ریکارڈ ہے۔ جو کچھ میں کہتا رہا، جو کچھ میں سنتا رہا، جو کچھ میں کرتا رہا، اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں سارا کچھ محفوظ ہوگا۔ اس ہڈی کو لیا جائے گا اور اس پر انسان کو اٹھایا جائے گا، جوڑا جائے گا، یہ اثر نو اللہ کے سامنے زندہ ہو کے کھڑا ہوگا، اور جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، پورا وجود ننگا ہوگا، برہنہ ہوگا۔ جب یہ ذکر سنا ام المومنین سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور تو انہوں تے کچھ نہیں ہوا نا، سیدہ کائنات تڑپ گئی یہ بات سن کے۔ وہ شرم و حیا کی پیکر تھی، وہ ام المومنین تھی، وہ سیدہ امی عائشہ تھی، اور جانتے ہو امی عائشہ کو، بس ایک بات ہی کہوں گا پھر آگے بڑھانے بات۔ ایک بندہ سیدہ کائنات کے دروازے پر آیا اور دروازہ آ کے کھٹکھٹایا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچی، فرمایا کون ہو؟ فرمایا اماں جی فلاں بندہ ہوں، اور ایک بات تو آڈے نال کرن واسطے آیا۔ فرمایا بیان کرو۔ فرمایا فلاں جو بندہ ہے فلاں کا بیٹا، اس دے سامنے میں توڑا ذکر کیتا ہے، اور تو میں ام المومنین کیا ہے کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، لیکن وہ بندہ انکار کر رہا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا۔ تو میں شکایت لان لے آیا کہ وہ فلاں بندہ آپ کو ماں نہیں سمجھتا۔ تو سیدہ کائنات نے جو کچھ کہا وہ سننے کے لائق، جو کچھ فرمایا، آل الحدیث کے جوانوں، یوتھ فورس کے جوانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جوانوں، حساس ترین معاملہ آ چکا ہے، حساس ترین موڑ پر ملک پہنچ چکا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آوارگی ہو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول پر تبرہ ہو، لیکن یہ بات سن لو، سیرت شاف معاشر کانفرنس کا آخری گفتگو کا آخری اعلامیہ سن لو، گالیاں دینی ہے تو ہمیں دے لو، ہم اپنے ماں کو گالیاں دینا برداشت نہیں کریں گے، ہم اصحاب رسول کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخوں کو لگام دی جائے، قانون بنایا جائے، ان کی زبان کو بند کیا جائے۔ اگر ملک میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، فرقہ وریت سے ملک کو پاک رکھنا چاہتے ہو، تو ایسے فرقے کو پابند کیا جائے جو اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے، پاک بات ہستیوں کی توہین کرتا ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات اور بنات رسول سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، پورے گھنٹہ گھر کے چوک میں بیٹھ کے کہتا ہوں، رافضی جو ہیں نہ وہ صحابہ کو مانتے ہیں نہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اہل بیت جب ازواج رسول کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی بیٹیوں کو نہیں مانتے، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت مانتے ہیں، کس کو؟ کہتے ہیں سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حسن و حسین کو۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ تو اہل بیت علی کے ہے، یہ تو اہل بیت علی کے ہیں،
یہ تو ضمناً تعظیماً تقریماً تشریفاً آل رسول اہل بیت میں داخل اور شامل ہیں۔ اصل اہل بیت کے تم انکاری ہو، جنہیں قرآن اہل بیت کہتا ہے وہ ازواج رسول ہیں، جنہیں قرآن اہل بیت کہتا ہے وہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، جنہیں قرآن اہل بیت کہتا ہے وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ سیدنا حسن و حسین کو، علی کو اللہ کے رسول نے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروا کے اس اعزاز میں شامل کیا ہے۔ سن لیجئے، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ کے دروازے پر بندہ کھڑا ہے، کہنے لگا ہے امی عائشہ فلاں بندہ آپ کو ماں نہیں کہتا، ماں نہیں سمجھتا۔ وہ کہہ رہا ہے میں امی عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا، ماں نہیں کہتا۔ سیدہ کائنات نے فیصلہ کر دیا تھا، آج کی یہ بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ امی عائشہ نے اسی دن فیصلہ کر دیتا سی، فرمایا سی وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جس نے مجھے ماں نہیں نہ مانا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرمایا اماں جی وہ کیسے؟ فرمایا میں مومنوں کی ماں ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ وہ مومن نہیں ہوگا، پھر وہ مومن نہیں ہوگا۔ میں تو مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ عائشہ ہماری ماں ہے، کافروں کی ماں نہیں ہے۔ جو کافر ہے وہ امی عائشہ کو ماں نہ سمجھے، ہم ماں سمجھتے ہیں امی عائشہ کو، کیونکہ ہم مومن ہیں۔ بولو ہم مومن ہیں، امی عائشہ ہماری ماں ہے۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تڑپی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سارے مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے معاشر میں؟ شاف معاشر سارے ننگے ہوں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گے۔ فرمایا محبوب جی پھر ہم تو شرم و حیا کے مارے مر جائیں گے، ہمیں عورتوں کی حالت کیفیت کیا ہوگی؟ جس کو حشر کے میدان میں حیا یاد ہے تم اس ماں کو برا کہتے ہو۔ سیدہ کائنات کو برا کہتے ہو۔ کیا اس دنیا میں اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی اور ملکہ الزباتھ اور کتنی کتنی ناپاک اور گندی عورتیں آئی ہیں، تم ان کو برا نہیں کہتے؟ تمہیں رب کی زمین پر اس عورت کو برا کہتے ہو، اس ماں کو برا کہتے ہو جس نے اپنی ساری زندگی محبوب کے جسم کے ساتھ جسم لگا کے ساری زندگی گزار دی ہے۔ تم لباس پیغمبر کو، عطرت پیغمبر کو، عزت پیغمبر کو، غیرت رسول کو برا کہتے ہو۔ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ کیوں نہ میں تمہاری رات کے اس 1:30 بجے میں تمہارے ایمان کو کیوں نہ جھنجھوڑوں؟ تمہارے ایمان کے اندر حلاوت، مٹھاس، روحانیت کہاں رہ گئی؟ اور سن لو، اگر تمہاری امی عائشہ کی توہین مجبوری ہے تو ان کی فضیلت بیان کرنا ہماری بھی مجبوری ہے۔ تم اپنی مجبوری پہ چلو، ہم اپنی مجبوری پہ چلیں گے۔ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا جب ماں تمہارے خلاف رب کی عدالت میں پیش ہوگی، جب سیدہ کائنات پیش ہوئے گی، جڑا ماں نو گالیاں دے وے، باپ نو گالیاں دے وے، قیامت والے دن ماں باپ نے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے نا، تو پھر جدو امی عائشہ پیش ہوئے گی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تو سبحان اللہ تو میں اندازہ ہو گیا ہے، بس تسی سننا چاہتے ہو ماشاءاللہ۔ ہاں ویکھ لو، سبحان اللہ ہوئی ہے نا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ سمندری دیس چوک اندر ساری رات گزر جائے جملہ کہنے ہیں پھر بھی مان المحبت حق ادا نہیں ہوندہ۔ لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ذرا پیار محبت نہ گونج پہ جائے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ 33 باری تسبیح پڑھو، لعنوا فی الدنیا،
ذرا پیار نہ محبت نال ایمان عقیدت دا اظہار کرو لوئنو فی دنیا والآخرہ ساڑھے ملک اندر اسماء محرم اندر سیدہ کنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اتنی توہین ہوئی ہے کہ وہ ریکارڈ توہین کا چھپا لیا گیا ہے. اگر وہ زہر ہو جائے اور عام ہو جائے پورے ملک میں آگ لگ جائے. اتنی برہنہ اور ننگیاں گالی سیدہ کائنات کو نکالی گئی ہے. شاید اتنی توہین جو ہے حور کی نہیں ہوئی. پتہ کیڑی حور؟ ملتان علی حور. شاید طوائفوں کی کنجریوں کی وہ توہین نہیں کی گئی جو سیدہ کائنات ام المومنین النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. یہ دے قرآن اندھا انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سن لیجئے پیغام جو میں دینا چاہنا. سیدہ کنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیادی پہ کر آپ فرما دیا نے محبوب جی پھر قیامت والے دن کی بنے گا جدوں مرد بھی ننگے ہوں گے اور تاوی برنا ہوں گیا پھر کی بنے گا. فرما عائشہ کسے نو کسے ول ویکھن دا خیال ہی نہیں ہوئے گا. سارے دے چہرے اکھاں کھلیاں ہون گیاں پتہ نہیں کی فیصلہ ہوندا ہے پتہ نہیں کی اعلان ہوندا ہے. تے سورج انج ہاتھ اتانو کریں گے تے سورج ہاتھ نہ ٹکراندا ہوئے گا. ہر بندہ تلے زمین تانبے دی ہوئے گی. ہر بندہ اپنے پسینے اندر پگل رہا ہوئے گا پسینے اندر شرابور ہوئے گا. ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ دکھی ہر بندہ رب نفسی دا آواز آ رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. بندہ اپنی ماں کولوں اپنی اولاد کولوں تے اپنے بھائی بہناں کولوں دور نس رہا ہے. اپنی بیوی کولوں سارے کولوں دور نس رہا ہے. کوئی بندہ میرے قریب نہ آئے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. کسے بندے دا کوئی جانو نہیں بندا. سورج سوانے تے کوئی سایہ نہیں کوئی درخت نہیں کھلا میدان. عرفات تو لے کے ملک شام تک عرفات تو لے کے ملک شام تک ساری جگہ میدان معاشر ہوئے گی تے ساری دنیا پریشانی دے اندر. جسم تے لباس نہیں کوئی ٹھنڈا پانی نہیں. ٹھنڈا پانی ایک کوئی ہے دور کیڑے مقام تے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ہن سنیے ضرورت شاف معاشر دی. اس حالت اندر جدو بندہ اتنے دکھ اندر ہوئے اتنی تکلیف اندر ہوئے پھر اس ویلے کوئی جانو بنے. ذرا حدیث پاک سنیے صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو دنیا انج پریشان ہوئے گی اس پریشانی دے عالم اندر سارے بندے کہن گے یار کوئی انج دی ہستی ہوئے کوئی انج دی شخصیت ہوئے کوئی انج دا مقام رکھ دی ہستی ہوئے جدے کول جائیے تے رب نو اتنا عرض کر دین کہ یا اللہ ساری دنیا پریشان کھڑی ہے حساب و کتاب شروع فرما دیو. جنہیں جہنم میں جانا ہے جہنم جائے جنہیں جنت جانا ہے وہ جنت اندر جائے. حساب کتاب تے شروع ہو جانا چاہیے. کون ہے جڑا رب دے سامنے جا عرض کرے کہ یا اللہ حساب شروع کر فرما دیو. اللہ جی حساب دنیا دے واسطے حاضر معاشر برپا ہو چکا ہے تے یا اللہ حساب کتاب شروع فرما دو. ساری دنیا کہے گی سارے انسان کہیں گے چلو پھر اور تے کوئی نظر نہیں آ رہا. آدم علیہ السلام کو چلنے جو ساری کائنات دے باپ نے ساری انسانیت دے باپ نے آدم علیہ السلام دے کو لان گے کہ اے آدم جی ساری دنیا پریشان تواڈی اولاد پریشان رب دے سامنے جا عرض کرو. حدیث صحیح البخاری آدم علیہ السلام فرمان گے اے دنیا میرے بیٹو بیٹیوں میری اولاد سن لو جے میں جاواں رب دے سامنے تے رب پوچھے کہ میں تانوں جنت دے ایک درخت دے پھل کھان تو روکیا سی تساں او کیوں کھادا پہلے حساب دو. تے پھر میں کی جواب دیاں گا میں تے نہیں جے جانا کسے اور کول چلے جاؤ.
ساری دنیا نوح علیہ السلام دے کول آئے گی. حدیث تفصیل اندر ہے، میں اختصار والے آنا چاہنا. حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے نہیں ہے کائنات دے لوگوں کہ میں جاواں تے رب پوچھے کہ میں جو روکیا سی اپنے بیٹے دے بارے میرے کولوں دعا نہیں کرنی، پھر تس اپنے بیٹے واسطے میرے کولوں دعا کیوں کیتی ہے؟ لہذا میں جان جوگا نہیں. جنہاں نبیاں نو، جنہاں پیاریاں نو، جنہاں معصوماں نو رب نے روکیا ہے کہ درخت دا پھل کھانا نہیں، او رب دے سامنے جان تو پریشان نے، او رب دے سامنے جان تو انکاری نے، او سوارش کرن تو انکاری نے، او رب دے سامنے درخواست کرن تو انکاری نے. رات سمندری والے دوستو، اب میں اور تسی اپنے گربانے جھانکیے جنہ کوئی کم بھی ایسا نہیں جڑا نافرمانی والا چھوڑے ہوئے، قیامت نو ساڑا کی بنے گا. اللہ دے سامنے کیویں پیش ہوانگے؟ تائیں تے علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کیتی ہے. فرماتے ہیں اے میرے اللہ تو غنی ادھر تو عالم من فقیر. اے میرے اللہ، علامہ اقبال نے بڑی گہری بات کیتی ہے، یہ تو آنو تے میں نو سمجھ آ جائے زندگیاں تبدیل ہو جائے. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو ساری کائنات تم بے پرواہ ذات ہیں اور میں محتاج ہوں. اینج نہیں ہو سکتا کہ میرا حساب شروع ہی نہ ہوئے اور بغیر حساب دے تو جنت دا داخلہ عطا فرما دے میں. اور اگلی بات جڑی اقبال نے کہی ہے تڑپا دینے والی ہے. فرماتے ہیں اے میرے اللہ یہ حساب ناگزیر ہو جاوے، یہ ہر صورت تو حساب لینا ہی ہوئے، یہ اس تو علاوہ حساب لین تو علاوہ یہ میرے حساب تو علاوہ کوئی اور صورت نہ ہوئے. اے اللہ جے حساب تو سا لینا ہی ہے، پھر دوجی دعا کرنا نبی پاک دے سامنے حساب نہ لینا شرم آئے گی. نبی علیہ السلام دے سامنے حساب نہ لینا. اے اللہ کہیں از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، اے اللہ نبی پاک دی نگاہ پاک تو کدے سائٹ تے او جلتے لے جا کے میرے کو حساب لے لینا. حضور دے سامنے میرے گناہ نہ کھولن، میری سیاکاریاں نہ کھولن، میرے کرتوت نہ کھولن کہ اے نبی علیہ السلام دے سامنے میرا حساب و کتاب شروع نہ ہو جائے. سنیے آدم علیہ السلام انکاری نے میں جان جو کانی میں رب دے سامنے درخواست نہیں کرن جوگا. نوح علیہ السلام فرمان گے نہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کل دنیا آئے گی، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنا عذر پیش فرمان گے. پھر موسیٰ کلیم اللہ کل دنیا جائے گی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ بھی اپنا عذر پیش فرمان گے. پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کل ساری دنیا آئے گی. عیسیٰ ابن مریم فرمان گے کہ میں بھی نہیں جا سکتا، میں بھی رب دے سامنے گزارش دعا درخواست نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک تو آنو جناب راستہ دس دینا وہاں، ایک میں راہ دا تعین کر دینا وہاں، ایک شخصیت دا تن پتہ بتلا دینا وہاں. اے اس دن سیرت شاف معاشر حضرت عیسیٰ ابن مریم فرمان دینے کہ اے دنیا دے لوگوں میں آپ تے جا نہیں سکتا، لیکن تو انو ایسا نبی دستان جس تو بعد نبی کوئی نہیں. عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں آخری نبی عیسیٰ ابن مریم قیامت والے دن کہہ رہے ہیں آخری نبی. میدان معاشر اندر بھی عقیدہ کیڑا بیان ہوئے گا؟ محمد مصطفیٰ بولو آخری نبی نے اتنا عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے. اللہ نے سارے نبیوں نبوت دے من تو پہلے یہی عقیدہ بیان فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ نے سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے کہ میرا آخری نبی آ جائے. پھر دوسری حدیث جامع ترمذی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دے ہاں جدو آدم علیہ السلام نسی بنائے گئے اس تو پہلے آخری نبی لکھے ہویا سا. عیسیٰ ابن مریم بھی قیامت والے دن محشر دے میدان اندر فرمان گے آخری نبی کول جاؤ کیونکہ معصوم نے انہوں نے رب نے بھی اج میدان محشر اندر کیوں نہیں کہنا کیوں
کیوں سانو ہو سکتا ہے رب فرمائے اے کم تسا کیوں کیتا ہے میرے محمد مصطفیٰ نے ہر کم وہی کیتا ہے جو رب نے چاہیا ہے جو رب نے بیان فرمایا ہے انہاں لمحہ بھر جھمکن دے براک جھمکن دے برابر بھی او دے حکم عدولی نہیں فرمائی لہذا محبوب کل جاؤ آخری نبی عیسیٰ ابن مریم میدان معاشر اندر عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے ہیں اور سن لو سمندری دے جوانوں عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے قادیانیت رد کرنا فرض ہے مرزائیت رد کرنا فرض ہے کیونکہ یہ عام کافر نہیں مت سمجھنا انہوں عام کافر مرزائیت دی دکان تو سودا لینا مرزائیت دے کارخانے اندر کم کرنا مرزائیت دی فیکٹری اندر کم کرنا یا کسی قادیانے نو اپنی دکان تو سودا دینا یا سبزی والی دکان تو سبزی دینا راشن والی دکان تو راشن دینا کسی میڈیکل سٹور تے مرزائی چڑھاوے تو انہوں دوائی دینا وہ بیمار ہو جائے تو دی بیمار پرسی کرنا وہ مر جائے تو انہوں دے گھر تعزیت نو جانا وہ شادی تے بلان تو انہوں دی خوشی اندر شریک ہونا ہر قسم دی ساری چیزاں حرام نے نہ انہوں دے نہ سودا کیتا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا ہے نہ انہوں اپنے جناب اپنے دکان دے اتے چڑھن دی اجازت دیتی جا سکتی ہے ہر قسم دا معاشی بائی کارڈ یہودیاں جیسے کافر نہیں یہ زندی کافر نے عیسائیاں جیسے کافر نہیں یہودیاں نال سلوک ہو سکتا ہے عیسائیاں نال سلوک ہو سکتا ہے ہندوؤں نال معاملات ہو سکتے ہیں سکھاں نال معاملات ہو سکتے ہیں قادیانیاں نال نہیں یہ زندیق لوگ ہیں زندیق یہ واجب القتل لوگ ہے حکومت اسلامیہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ ان کو مرتد قرار دے کے ان کو سزا دی جائے وہ شریعت نے جو سزا ان کی مقرر کی ہے من بدل دینہ فاقتلوہ یہ گستاخ پیغمبر ہے یہ گستاخ قرآن ہے یہ انکار قرآن انکار کرتے ہیں یہ ہیں کافر اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان یہودی کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں ہندو فخر سے کہتا ہے میں ہندو ہوں سکھ فخر سے کہتا ہے میں سکھ ہوں یہ ہیں کافر اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ اپنے کفر کو اسلام کے طور پہ پیش کرتے ہیں اپنے کفر کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے حدیث مصطفیٰ کو نہیں مانتے امت کے اجماع کو نہیں مانتے علماء کا مشترکہ فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہیں یہ اس فتوے کو نہیں مانتے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے یہ ملک کے بھی غدار ہیں اسلام کے بھی غدار ہیں ہمارے اکابرین ان کے حصے پہلے اپنے حصے کا کام کر کے تشریف لے گئے انہیں کافر قرار دلوا گئے ہمارے حصے کا کام باقی ہے کہ انہیں مرتد قرار دلوانا ہے اور انشاءاللہ اس تاریخ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جاری رہے گی اس وقت تک جب تک پاکستان کی فضاؤں میں قادیانیوں کو مرتد قرار نہیں دیا جاتا ہاں شاباش شاباش گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سارے مل کے پیار نہ محبت نہ عقیدت نہ ادب احترام نہ بولو گستاخ رسول دی صرف ایک سزا مرزائیوں کی صرف ایک سزا قادیانیوں کی صرف ایک سزا سرطن سے جدا کسی کمیٹی اندر یہ آ نہیں سکتے نہ امن کمیٹی اندر نہ اسمبلی اندر نہ مخصوص نشستوں پر کسی کمیٹی میں کسی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتے جہاں جہاں جائیں یہ منکر آئین پاکستان ہے یہ قرآن کی آیات نص قطعی کے انکار ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم ہر اہل حدیث نو اپیل کرنگا جڑا کارخانے دار ہے وہ اپنے کارخانے دے بار لکھے کہ یہاں مرزائیوں کا داخلہ بند جڑا کول فیکٹری ہے مسلمان دی وہ اپنے گیٹ پر لکھے یہاں قادیانیوں کا مرزائیوں کا داخلہ بند جڑی دکاندار ہے اپنی دکان کے سامنے لگائے یہاں مرزائیوں داخلہ ان کا بند ہے قادیانیوں کا داخلہ بند ہے ان سے معاشی بائیکاٹ ہے کیونکہ جب تسی کسی مرزائی نو قادیانی نو ملتے ہو محبت اظہار کر دے ہو کہندے ہو چلو انسانیت والے
حقوق انہوں حاصل نہیں، نہ انسانیت والے نہ ہی اقلیت والے، کیونکہ جناب صدیق اکبر اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لینا سوکھ ہے۔ صدیق پوری ایک فکر دا نام، پوری ایک کتاب دا نام، پوری ایک شخصیت دا نام سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو مسیلمہ قذاب جھوٹا نبی جڑا زہری کلمہ بھی پڑھتا سی تے کہندا سی میں پیغمبر دے تابع ہو کے ذلی بروزی نبی بن کے آیا، سیدنا صدیق نے فرماؤ دے خلاف لشکر تیار کیتا جائے، لشکر تیار ہویا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سن لو میرے ساتھیوں، تسی عام کافروں دے مقابلے اندر نہیں جا رہے، تسی اہل کتاب دے مقابلے اندر نہیں جا رہے، تسی مجوسیاں دے مقابلے اندر نہیں جا رہے، تسی جا رہے ہو جھوٹے نبی دی جھوٹی امت تے جھوٹے نبی دا قلع کما کرن لئی۔ جاؤ انہاں دیاں عورتاں نوں لونڈیاں بنا کے مدینے نہیں لے آنا۔ عام کافران دی عورتاں لونڈیاں بنا کے مدینے لے آئیاں جاندیاں سن۔ فرمایا انہاں دی عورتاں نوں لونڈیاں نہیں بنانا، جتھے عورتاں ویکھو انہاں نوں بھی قتل کر دو، انہاں دے بچیاں نوں چھوڑنا نہیں، بچے بھی مار دیو، انہاں دے بوڑھے بھی مار دیو، انہاں دے مکان بھی گرا دیو، انہاں دیاں فصلاں اجاڑ دیو، انہاں دے مکانات ڈھا دیو، ان کے جانور بھی یہاں بالغ غنیمت میں لانا نہ لانا۔ جس کو مسیلمہ قذاب اور اس کے ماننے والوں کا ہاتھ لگا ہے، ہم اس جانور کو کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کوئی عام کافر نہیں ہے جن پہ ساتھ نرمی کی جائے، یہ رجسٹرڈ قومی غدار ہے، آئین پاکستان اور کتاب و سنت کے باغی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کا قلع کما کروا کے چھوڑیں گے اور ان کے خلاف مرتد ہونے کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ طریق جاری ہے اور انشاءاللہ جاری ہے۔ 2 اکتوبر کو سرگودا میں ہم نے جلسہ کیا، 10 نومبر کو ہم اٹک میں راول پنڈی ڈویژن کی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ پہاڑ سے نیچے اتریں گے۔ آئندہ سال آنے والے سال میں پورے پنجاب میں ہر ڈویژن میں کانفرنس کر کے آخری کانفرنس لاہور مال روڈ پہ کریں گے اور انشاءاللہ قادیانیوں کو رافضیوں کو اپنے انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ ساتھ ہو انشاءاللہ۔ میدان معاشر سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرما رہے نے میں تے جان واسطے تیار نہیں، جاؤ آخری نبی کل جاؤ، آخری نبی کل جاؤ، معصوم پیغمبر کل جاؤ، آخری نبی کل جاؤ۔ تے حضر ساری دنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کل آئے گی، جب ساری دنیا آ کے عرض کرے گی محبوب جی ہر پاسوں جواب مل گیا ہے، تے سورج جڑا ہے بڑا قریب ہے، دھوپ نے بڑا ستائے ہویا ہے، پیاس دی شدت ہے، اپنا پسینہ گلے گلے نو آ رہا ہے، کسی نو لگ تک آ رہا ہے، کنو گھٹنیاں تک آ رہا ہے۔ محبوب جی ہر بندہ پریشان ہے، کی چاندے ہو؟ اللہ دے سامنے عرض کرو محبوب جی تواڈے سوا آج کوئی نہیں جیڑا جا کے عرض کرے کہ یا اللہ حساب شروع کروا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلیے، آؤ چلیں رب کی عدالت دے اندر، رب دے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نال ساری دنیا ہوئے گی، میں آگے آگے چلیں گا، یہ تو رب دے سامنے پیش ہوں گا، آج خود ہی میں سجدے اندر گر جاواں گا۔ نبی علیہ السلام سجدے اندر تشریف فرما، شاف معاشر دے 2 پہلو نے، ایک پہلو وید شان مصطفیٰ سمجھ آ رہی ہے، عقیدت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، آپ دی شان دا پہلو سمجھ آ رہے ہے، اور دوسرے پہلو اتے غور کیجئے عقیدہ توحید سمجھ آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو چکے نے، ساری کائنات رب دے سامنے کھڑی ہے، محبوب سجدے اندر نے، پھر ذرا تصورات دی دنیا اندر جاؤ، میدان معاشر ساری دنیا کھڑی ہے، رب دے سامنے سارے بندے مخلوقات کھڑیاں نے، پسینے اندر شراب بور نے، تے نبی علیہ السلام سجدے اندر تشریف لے گئے، سجدے اندر نے محبوب رب دسنا چاہتا ہے کائنات دے لوگوں جڑا سب تو آلہ ہے وہ سجدے اندر نے، جڑا سب تو پیارا ہے وہ سجدے اندر نے،
تائیں تے شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ فرما کر دے سن جدو میں نبی علیہ السلام دیاں زلفاں پڑھا، پیغمبر دا حسن پڑھا، پیغمبر دا جمال پڑھا، پیغمبر دے معجزات پڑھا، دل کر دے میں پیغمبر نو سجدہ کراں، لیکن جدو پیغمبر دا سجدہ پڑھا پھر دل کر دے میں ایک کہاں کہ اے محبوب تسی سجدے دے لائق نہیں، سجدے دے لائق ہوئے جنہوں تسی بھی آن دیو سبحان ربی اتنے پیارے زلفاں والے بھی سجدہ ریز نے میدان معاشر اندر رب پوچھ رہے لمن الملک اليوم، اے دنیا کے لوگوں سب سے اعلیٰ و افضل، سب سے بالا و برتر، رحمت للعالمین، شافع معاشر میرے سامنے سجدے میں ہے، بتلاؤ آج کنٹرول حکومت بادشاہی کس کی ہے؟ سب سے اعلیٰ سجدے میں، سب سے اونچی ہستی سجدے میں، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ ساری دنیا خاموش کھڑی ہے، للہ الواحد القہار، تو ہی قہار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 دن 7 راتیں سجدے اندر، شافع لفظ شافع تے غور کیجئے، شافع دا معنی ہوندہ ہے سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے، یہ سمجھ نہ آئے تے شان مصطفیٰ بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن نال عقیدہ سمجھ آ رہی ہے، جڑا سفارشی ہوئے وہ آپ دین والا، جڑا سفارشی ہوئے وہ مختار کل، حاجت روا نہیں ہوندہ، وہ سفارشی ہے، پیغمبر شافع ہیں، شافع ہونا دلیل ہے کہ مشکل کشا کون، حاجت روا کون، نفع نقصان دا مالک کون؟ سید علی اجویری بزرگ ہو سکتا ہے، صوفی ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے، داتا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس واسطے کہ ایک زمانہ ہے سی سید علی اجویری دنیا جو پیدا نہیں سی ہوئے، بتلاؤ دو داتا کون سی؟ پھر سید علی اجویری بچپن گزارے ہے، دسو داتا کون سی؟ پھر کب بنائے، کس تاریخ نو بنائے، کب تک بنائے گئے، پھر فوت ہو گئے تے پھر داتا کس طرح رہے؟ تمہاری بات عقل دے بھی خلاف ہے، منطق دے خلاف ہے، قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے۔ اگر داتا ہوتے تو مصطفیٰ ہوتے، مصطفیٰ کیا ہیں؟ شافع، پیغمبر ہیں شافع، داتا نہیں ہے شافع، غوث اعظم نہیں ہے شافع، مشکل کشا نہیں ہے شافع، سوارش کرنے والے، اور سوارش جب کی جائے رب سے تو پھر وہ بے نیاز ہے، قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سوارش حشر کی جو ہے یہ مقبول ہے، قبول شدہ ہے، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی نو اللہ نے دنیا جی اختیار دیتا ہے، ایک دعا جڑی مرضی کر لوے اللہ قبول فرما لے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنے دور اندر دعا کرن اندر جلدی کیتی ہے، انہاں جو چاندے منگ دے رہے، جدو میری واری آئی رب نے منو اختیار دیتا تو میں عرض کیتا یا اللہ میں اپنی اختیاری دعا، ایک دعا جس کی مجھے تیرے دربار سے ملی آفر کہ ایک دعا جو چاہو کر لو میں قبول کروں گا، میں دنیا میں نہیں مانگتا، قیامت والے دن جب میری امت پریشان کھڑی ہوگی اس دن مجھے یہ نہ کہنا کہ تو آپ کیوں آئے ہیں، سارے تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا سبتہ شاہ صاحب نقوی، مسلک حق اہل حدیث شافع معاشر، لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی نو اللہ نے دنیا اندر ایک دعا کرن اختیار دیتا ہے، میں نو اللہ نے جدوں دیتا ہے تے میں عرض کیتا ہے میرے اللہ میں دعا جڑی اختیاری ہے دنیا چ نہیں کردہ، جڑی قبول شدہ ہے دنیا چ نہیں کردہ، قیامت والے دن میدان معاشر اندر
میں وہ دعا کرنگا یا اللہ تو اس دن قبول فرما لینا وہ دعا میری مؤخر ہے اج قیامت والے دن وگرنہ دنیا اندر کئی مواقع ایسے آئے نے آپ نے سفارش کی تھی توجہ فرمائیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ فرماتے نے کون ہے میرے سامنے جڑا میری اجازت بغیر سفارش کر سکے فرمایا میں آپ لا یملکون منہ خطابا میرے سامنے کوئی بات کرنے واسطے تیار نہیں ہاں الا من اذن لہ الرحمن جنہوں میں آپ اجازت دے وہاں کوئی میرے سامنے سفارش نہیں کر سکتا میں بے نیاز ہاں دنیا اندر کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے سفارش فرمائی یہ سمجھ نہ آئے تو ذرا غور کیجئے آپ نے سفارش کی تھی دعا فرمائیے میرے اللہ میں سیدنا عمر لی دعا کرنا انہوں ہدایت نصیب فرما دے انہوں ذریعے اسلام نو عزت وقار عطا فرما دے رب نے دعا قبول فرما لی سفارش قبول فرما لی سیدنا عمر اسلام لے آئے اسلام قبول فرمایا ہے دعائے رسول اسمان پہ چڑھ گئی رب نے قبول فرما لئیے او دی مرضی قبول فرمائے او دی مرضی قبول نہ کرے اپنا حقیقی چاچا من ذا الذی شاف معاشر تو حاجت روا کہنے والوں مشکل کشا کہنے والوں شاف معاشر نو ساری کائنات دا مالک کہنے والوں شاف معاشر نو اوکھے ویلے مدد اندر پکارن والوں شاف معاشر کولوں جناب مختار کل کہنے والوں آپ شاف نے مختار کل نہیں جڑا سفارشی ہوندا ہے وہ مختار کل نہیں ہوندا نبی علیہ السلام اپنے چاچا دے سفارشی بن کے توجہ فرمانا اپنے چاچا دے قریب آ کے بیٹھے نے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں غلط کہندے ہو نبی علیہ السلام اپنے چچا دے پاس بیٹھے نے فرمان لگے میرے چچا اسلام قبول کر لو چچا کہنے لگا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھتیجے تسی سچے توڑا دین سچا ہے لیکن میں اپنے باپ دادے دے مذہب تے دنیا تو جانا چاہنا میں توڑے اسلام نو دین نو قبول نہیں کرنا چاہنا نبی علیہ السلام ہور نیڑے ہوئے فرما چچا جے ہولی جیا آہستہ جیا میرے کانج کلمہ پڑھ لویں آج دنیا سردار ابو طالب نو علیہ السلام کہتی ہے کہتے ہیں یہ نبیوں سے بھی اونچے ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے آل عمران کہا جاتا ہے اور کہتے ابو طالب کا نام عمران ہے اور سورہ آل عمران جو ہے وہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کا نام عمران ہے چھاؤ پوری دنیا کے ریفس کو چیلنج کر کے کہتا ہوں ایک صحیح سند سے روایت پیش کر دو کہ ابو طالب کا نام عمران ہو تم نے جھوٹی روایات کھڑ کے سورہ آل عمران کو ابو طالب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے جب تک آل الحدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے تجھے قرآن کے اندر اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کرنے دیں گے تفسیر وہی رہے گی جو مصطفیٰ کے صحابہ نے بیان کی ہے اگر ابو طالب کا نام عمران ہوتا اور قرآن کی سورت آل عمران ابو طالب کی شان میں نازل ہوتی تو پھر یہ واقعہ صحیح البخاری میں نہ ہوتا فرمایا میرے چچا کلمہ پڑھ لو جی اونچی نہیں پڑھ دے میں اپنے کان مبارک تھوڑے ہوٹھاں دے قریب کرنا ہولی جا ہستا جے میرے کان اندر کلمہ پڑھ لو جواب آیا میرے بھتیجے نہیں میرے محبوب علیہ السلام اٹھے پریشان ہو کے اکھاں چوں آنسو برسا رہے نے شاف معاشر سفارشی جڑا ہوندہ ہے وہ اللہ دی ذات بے نیاز جدوں سفارش قبول کر لے او دی مرضی نہ کرے او دی مرضی نبی علیہ السلام پریشان ہو کے اکھاں چوں آنسو بہا کے چچے دا کفر پہ ڈٹ جانا اور کفر کی طرف جانا اور مرنا دیکھ کے پیغمبر اتوں پیچھا پلٹے اسمان تو جبریل آئے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء محبوب یہ تو ہڈا اختیار نہیں تسی شافع ہو مختار کل نہیں تسی سفارش فرما سکتے ہو لیکن میری مرضی سفارش قبول کریں یا نہ کریں جے سمجھنا ایک اور حدیث صحیح البخاری اندر میرے تو ہڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے نو لے جاؤ، عقیدہ پھیلا دو، عقیدہ توحید اصل مسلک اہل حدیث سے، مسلک اہل حدیث دا مغزر نچوڑ جڑا عقیدہ توحید ہے۔ سن لیجئے ساڑھے مسلک تے عقیدہ جناب سٹیج پر عقیدہ توحید اندر بیان اندر تھو جناب قلت آندھی جا رہی ہے، کمی آندھی جا رہی ہے، بیان کیجئے عقیدہ توحید سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام میدان احد دے اندر نے غزوہ احد اندر آپ زخمی ہو گئے، زخمی ہو کے آپ دا چہرہ مبارک تو خون جاری ہو گیا ہے، دندان مبارک دا حصہ شہید ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام اس حالت عالم اندر فرمان لگے، اے جنہ بندیاں میرا چہرہ زخمی کیتا ہے، انہاں اپنے نبی دا احترام نہیں کیتا، اپنے نبی دا حیا نہیں کیتا، میرا چہرہ زخمی کیتا ہے۔ جنہ میرا چہرہ زخمی کیتا ہے جنت وچ نہیں جان گے، جنہ میرا چہرہ زخمی کیتا ہے جنت وچ نہیں جان گے، اے فلاں نہیں پان گے۔ اسی ویلے جبریل آئے، فرما لیس لک من الامر شیئن، قرآن قرآن، لیس لک من الامر شیئن، لیس لک من الامر شیئن، محبوبہ جنت دینا تو میرا اختیار، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے جو آپ فرما رہے۔ جھوٹی شانیں بیان کرنے والوں، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سمجھو۔ مقام مصطفیٰ سیرت شاہ معاشر کو نوٹ کیجئے، سفارشی ہے مصطفیٰ لیکن جس سے کی جا رہی ہے سفارش وہ بے نیاز ہے، مان لے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ فرمایا محبوب جن لوگوں نے آپ کے چہرے پاک کو زخمی کیا، ان قریب یہی لوگ ہدایت پا کے تمہارے صحابی بنیں گے اور رب ان کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخلہ دے گا۔ جنت میرے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ایک اور حدیث البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیتا محبوب جی میرا ابا عبداللہ بن ابی مر گیا ہے، بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے، ابے دا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی دا بیٹا عبداللہ ہے، صحابی رسول آیا ہے۔ محبوب جی میرا ابا منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا ہے، تے میرا دل کرتا ہے محبوب جی تسی اپنی قمیض میرے اپے دے کفن اندر دے دے ہو، زمزم نال دھو کے قمیضاں پان والے ہوں، کفن پان والے ہوں، شاید بخشے جائیے، نہیں بخشیندہ جب تک عقیدہ توحید نہ ہو۔ فرمایا میری قمیض پان نال تیرا ابا جنت جاندہ، میں نے کوئی اعتراض نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک انہوں دے چھوڑی ہے، وہ لے گئے اپنے ابے نو غسل دیتا ہے، کفن اندر مصطفیٰ دی قمیض پا دیتی ہے، پھر آ کے عرض کرتا ہے محبوب جی میرے ابے دا جنازہ بھی پڑھا دو۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نو اللہ نے اختیار دیتا ہے جنازہ پڑھان دا، ہجے مشرکان دے جنازی دی ممانت نہیں سی آئی، یاد رکھنا ہونا آ چکی ہے۔ اس وقت منافقین و مشرک کے جنازے کی ممانت نہیں تھی، آج ہے، لیکن بڑا مشکل مسئلہ ہے تے بڑا اوکھا مسئلہ ہے تے انہوں پچانا بھی اوکھا ہے تے ہوتے رہنا بھی بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہوندہ ہے۔ سامنے میت باپ دی ہوئے، ماں دی ہوئے یا کسی رشتہ دار دی ہوئے، بڑا مشکل مرحلہ ہوندہ ہے تے بندے چھپ دے نے یا مگر جا کے کھڑے ہو جاندے نے، کوئی آندہ ہے میں کچھ پڑھیا ہی نہیں، میں کھڑا رہا، کیوں کھڑا رہا، کیوں راضی کردہ رہا ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی، اللہ نے انعام فرمایا۔ ایک واری انج ہویا کہ میرا حقیقی نانا فوت ہویا، میں نے کہا گیا آ تسی جنازہ جاؤ گے؟ میں کہ جانا کیوں نہیں جانا، نانا جو ہے تو جاواں گا، پڑھو گے جنازہ؟ میں کہ جاواں گے اتھے دے جنازہ گاہ تے جان دے ہو پہلے۔ جنازہ گاہ اندر چلے گئے، جنازہ رکھ دیتا گیا، میں نے کہنے لگے جنازہ تسی پڑھا لو، دو جنازے ہوں گے، ایک جنازہ آلو سنت ہوئے گا، دوسرا جنازہ اپنا ہوئے گا، تے تسی جنازہ پہلے پڑھا لو۔ میں کہ ٹھیک جی پھر اسی پہلے پڑھانے۔ مصلی امامت میں آیا تے آگے کیا لوگو اے میرا نانا ہے، مشکل تے ہوندہ ہے نا پھر،
پھر تھوڑا جائے خون نو تے ذرا دل نو سٹ تے وجدی ہے نا. پھر کوئی نہیں جانتا تھا مجھے، اپنے گاؤں سے بستی سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، نہ تعارف تھا نہ پہچان تھی، نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی تقریریں کو کرنا یا سننا یا بلانے والا کوئی نہیں تھا. کہنے لگے جنازہ پڑھا دو. میں کہا لوگوں سن لو، یہ میرا نانا ہے تے ایدہ جنازہ میں نے پڑھان واسطے بلایا گیا ہے. تے میں بچپن اندر سیدنا صدیق عمر نو گالیاں سنیاں سنے دی زبان چوں، تے میں نے دسو میں جنازہ پڑھن جوگا ہے وہاں یا نہیں، مجھے جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. یہ صدیق و عمر کو برے کہتے تھے، مجھے بتاؤ جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. بندے کہتے ہیں نہیں، تو میں نے کہا پھر چلو چلے واپس. جب میں واپس پلٹا نا جنازہ نہیں پڑھا، اللہ کی قسم اللہ نے ایسا زمین سے اٹھایا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا ہے. الحب فی اللہ والبغض للہ. ذرا اللہ واسطے پیار کرو، اللہ واسطے محبت. برادری جان دیئے جائے، برادری دوست جان دینے ناراض ہو جان، پارٹنر ناراض ہون دینے ہو جان، سیل مین وہ دکان تے آن دینے یا نان. تمہاری تو ساری زکاتیں بھی وہی سیل مین کھا جاتے ہیں بدعقیدہ. زکات مانگنے جائیں مدرسے والے تو کہتے ہو ساڑھے جناب گھر دی نوکرانی دی شادی سی اسا ادھر زکات دے چھوڑی. تمہاری زکات بھی نوکرانیاں کھا جاتی ہے جن کا نہ عقیدہ ہے نہ نماز ہے نہ دین ہے نہ اسلام ہے. تمہاری زکات تو تمہارے سارے سیل مین کھا جاتے ہیں، ان کے مکان تو ان کی شادیاں کرتے رہتے ہو. یہ کب عقیدہ، یہ کب عقیدت، یہ کب کانفرنسیں، یہ کب اجتماعات کا تمہارے اندر کب تبدیلی آئے گی؟ اللہ کی قسم اگر تم صحیح معنوں میں آل الحدیث ہوتے، لوگ تمہاری سیرت اور کردار اور چہرے کو دیکھ کے لوگ مسلک قبول کرتے. لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ تیسرے دن تم بھی مولویوں کو بلا کے درس قرآن دلوا کے تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو جو دوسرے کر رہے. تم نے مسلک کے ساتھ غداری کی ہے، مسلک کے ساتھ بے وفائی کی ہے. کتنے کتنے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری مناظر اسلام، حافظ عبداللہ شیخوپوری، علامہ یزدانی شہید، علامہ احسان لائزیری شہید، سید داؤد غزنوی، مولانا اسماعیل سلفی، کتنے اسلاف کتنے بزرگ بوڑھے ہو کے بستیوں میں جا کے مسلک بیان کر کے تم آج ان کے احسانات کا بدلہ دے رہے ہو بدعات کر کے. ہمیں دنیا کھا گئی ہے، ہم کسی بدعت میں شریک نہیں ہوئے کہ ہمیں بدعت دنیا کھا گئی ہے، ہم زندہ ہیں. ہم نے آج تک تیسرے دن میت کے گھر درس نہیں دیا کیا ہماری خطابت ختم ہو گئی ہے؟ ہم نے آج تک اہل شرک و بدعت کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے کیا ہمیں دنیا کھا گئی ہے؟ ہم نے آج تک آل الحدیث کی امامت کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی، کیا دنیا میں ہڑپ کر گئی ہے؟ اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا. غیرت کے ساتھ جیو، غیرت کے ساتھ مرو. مرنا بھی اہل حدیث کا ہے، جینا بھی اہل حدیث کا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک اہل حدیث زندہ باد. توجہ ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرے ابے دا جنازہ میں پڑھا دیاں گا کیونکہ اجے میں مشرک تے منافق دے جنازے دی ممانت نہیں آئی. زہری کلمہ پڑھتا سی ایسی منافق، میں جنازہ پڑھا دیاں گا. دور تشریف لے آئے وہاں سیدنا عمر، احمد نہیں نا عمر سیدنا عمر دی جلالت پر قربان، سیدنا عمر کی عظمت پہ قربان.
اہل بدعت اور اہل بدعت نال محبت عقیدت کرنے والوں سن لو، سینہ عمر نو پڑھیا کرو۔ سینہ عمر آگے ہوئے، فرمایا محبوب جی منافق ہے یا نہیں؟ فرمایا عمر منافق ہے۔ فرمایا پھر کیوں جنازہ پڑھا رہے ہو؟ محبوب جی تسی پھر جنازہ، آپ نے فرمایا عمر اللہ نے میں روکیا نہیں، میں نے اختیار دیتا ہویا ہے میں پڑھاواں یا نہ پڑھاواں، لیکن میں اج پڑھان والا اختیار استعمال کریں گا۔ سیدنا عمر اپنی جلالت دے باوجود محبوب علیہ السلام دے فرمان حکم عمل دے وجہ تو خاموش ہو گئے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شافع دے لفظ دا سمجھن والو، شافع دا معنی جاننے والو سنیے، رب دے سامنے کون سوارج کر سکنا ہے؟ یہ اخروی سوار ہے، یہ قیامت کی سوار ہے، یہ معاشر کی سوار ہے۔ یہ تو وہ دعا اختیاری ہے جڑی اللہ نے اختیار دیتا ہے۔ محبوب نے قیامت تک دعا مؤخر کر دیتی ہے، دنیا اندر ادھی مرضی ہے، رب دی دعا قبول کرے نہ کرے، سوارج مانے نہ مانے، جنازہ سفارش ہوندی ہے، جنازہ سفارش ہوندی ہے۔ سفارش واسطے سارے لوگ گواہی دین جاندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھے آیا ہے، صحابہ نے مگر جنازہ پڑھے حضور پڑھا کے گھر آئے۔ حدیث اتو تک صحیح البخاری اندر، اگلا صحیح ایسا صحیح مسلم اندر۔ پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا، حضور اپنے گھر چو اٹھے باہر نکلے، بقیع قبرستان گئے، دوروں آواز دیتی عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ابا دفن ہو گیا۔ محبوب جی اجے دفن مٹی نہیں پائی، قبر میت اتار دیتی ہے۔ فرما ذرا میت نو باہر کڈو، دوبارہ ترلا ماریے، دوبارہ کوشش کریے شاید ابا تیرا معاف کر دیتا جائے۔ میت نو حضور نے باہر کٹوایا، باہر کٹوان تو بعد اپنی گود اندر او دے سر نو رکھیا ہے، اپنا لعاب مبارک لے کے حضور او دے چہرے تے مل رہے نے، آپ ہاتھ حضور دے، قمیض حضور دی توجہ فرمائیے، شفارش کتنی پیاری ہے، نالے قمیض کفن اندر، نالے جنازہ حضور نے پڑھایا ہے۔ جنازہ پڑھان تو بعد قبر جو وچوں باہر کڈایا ہے، کڈان تو بعد او دے تے لعاب لا رہے نے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دو انگلیاں اس طرح منافق دے منہ اندر پا کے، اس طرح آپ نے لعاب پاک لے کے او دے منہ دے اندر ملے ہے کہ شاید حساب کتاب دے ویلے میرے لعاب دی وجہ تو، میرے لعاب دی برکت دی وجہ تو دے واسطے جواب آسان ہو جان۔ جدوں جناب لعاب پا بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا ہن دفن کر دو۔ دوبارہ قبر جو اتاریا گیا ہے، عبداللہ بن ابی نو تے مٹی پا رہے نے، حضور اوپر کھڑے نے کہ جاندے واری آخری دعا کر کے سفارش کر کے جاواں۔ اسی ویلے جبریل آ گئے، یا اللہ پہلے کیوں نہیں روکیا؟ فرمایا میں دسنا چاہتا سا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون میرے سامنے میں مجبور کرنے والا؟ نہ میں کسی حسن تو مجبور، نہ کسی دے جمال تو مجبور، نہ کسی دے پیار اندر مجبور، میں مجبور نہیں، میری رحمت میری مہربانی ہے، جدی مرضی قبول کر لواں تے جدی مرضی دعا نو واپس کر دیاں۔ نبی علیہ السلام قبر دے اوپر کھڑے نے، چاہیدہ سی جدوں قمیض دے رہے سن ادوں جبریل آندہ نہیں آئے، قمیض حضور دیئے، قبر قمیض حضور پاک دیئے، لعاب نبی پاک دا ہے، جنازہ حضور نے پڑھایا ہے۔ تے ہن جبریل آئے، پہلے نہیں آئے، نہ جنازہ پڑھان لی روکے ہے، نہ لعاب لگان واسطے روکے ہے، یہ تو سارے سوار شاہ ہو گئیاں نے۔ ہن جبریل آ کے فرمان لگے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اے محبوب جی آج تو بعد کسے مشرک واسطے آج تو بعد اختیارات مک گئے نے، تسی کیڑے اختیار نال جاندے ہو؟ اختیارات مک گئے نے۔ سڑا سنیے، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کو اختیار، نہ ان کے ماننے والے امتیوں کو اختیار، ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکاں واسطے مغفرت کی دعا کرن، مشرکاں واسطے جا کے کون کلام چا پڑے آجے، مشرک واسطے جا کے کون جناب دعا کرے آجے، مشرک دے جنازے اندر کھڑے ہو جان۔ فرمایا نہ مومن نو جائد نہ محبوب آج تو بعد وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا،
اے اللہ جی ہن تے آ گیا وہاں، قبر تے کھڑیا ہو گیا وہاں، جنازہ پہلے پڑھا دیتا ہے، لعاب لا دیتا ہے، ہن تے میں اجازت دیو آئندہ نہیں ہوئے گا کہ میں اس قبر تے کھڑیا رواں تے دعا کر کے جاواں۔ دنیا کی کہے گی، او دا بیٹا کی کہے گا، زمانہ کی کہے گا۔ آواز آئی قرآن 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 قرآن، سمندری والو آواز سنیے، فرما وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب جی قبر تے کھڑے ہون دی بھی اجازت نہیں کھڑا ہونا اس قبر پر۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قصہ کے الفاظ نہیں، کہانی کے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہے، اس قبر پہ کھڑے نہیں ہونا محبوب، واپس پلٹیے۔ نبی علیہ السلام واپس پلٹے، مگروں عبداللہ بن ابی دا بیٹا آندہ ہے، محبوب جی جا رہے ہو واپس؟ فرما عبداللہ راضی رہو یا ناراض ہو؟ ایک کو بندہ ہے لے حدیث سی جی اسی مجبورن گئے۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ راضی رہو یا ناراض رہو، تیرے اپے ہوتے جہنم دے دروازے کھل گئے، کوئی نہیں ہوں، رب نے معاف کیتا کی دی سوارج تو بعد، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لیکن قیامت والے دن اے سوارج اللہ قبول فرمائے، جی میں سیدنا عمر دے حق اندر دنیا اندر سوارج قبول ہوئی ہے، جی میں اور کئی سوارج حضور دیاں قبول ہوئی آنے میں قیامت والے دن اے سوارج جڑی حضور دی شاف معاشر دی حیثیت نال، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سجدہ ریز ہوواں، سجدے تو بعد جدوں میں اللہ دی حمد بیان کرانگا، اس ویلے کلمات کچھ میرے دل اللہ القاء کرے گا، ان کلمات نال میں دی تسبیح بیان حمد بیان کرانگا، پھر رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر پاک اٹھائیے، میں سر پاک اٹھا لواںگا، پھر رب کہے گا سل توتا اشفا تو شفا شاف معاشر، سل توتا اشفا تو شفا، محبوب جی اٹھئے سوال کیجئے دیا جائے گا، سوال کیجئے دیا جائے گا، مانگیے میں دوں گا۔ اللہ جی مانگوں؟ فرمایا ہاں، آج ہی تو میرے محبوب مانگنے کا مزہ ہے اور میرے دینے کا مزہ ہے، ساری دنیا میرے سامنے کھڑی ہے، آج ہی تے پتا چلے کہ منگن والا کون ہے تے داتا کون ہے۔ سل توتا سوال کیجئے محبوب، مانگیے محبوب، فرمایا میں سوال کروں گا عطا رب کرے گا، آگے رب کہے گا اشفا تو شفا، سفارش کیجئے آج توڑی سفارش قبول کیتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جدوں سفارش کروں گا تو میں کہوں گا یا اللہ حساب کتاب شروع کر دو، فرمایا چاہے حساب کتاب شروع ہو جاندہ ہے محبوب جی، ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ پوچھے گا میرے محبوب جی توڑی سفارش قبول، توڑی دعا قبول، توڑی درخواست قبول، توڑی سفارش قبول، تو معاشر دا میدان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تساں دعا درخواست فرمائیے کہ حساب شروع کر دو۔ میں حساب شروع کرنے لگا، ذرا دسو حساب شروع کے دے کلو کرام، کہ دے کلو حساب شروع ہوئے، جان دو جدو انٹرویو ہوئے ہر امیدوار آندہ ہے پہلے نام میرا نہ آ جائے، پہلے کلو سوال تھوڑی سختی ہوندی ہے، پہلا سوال میرے محبوب کہ دے کلو کرام، حساب میں شروع کرنے لگا، پہلا سوال میں کدے کلو کرام، پہلا حساب میں کدے کلو کرام، دسو محبوب پہلے حساب کدے کلو کرام، میں پہلا حساب کدے کلو کرام۔ سمندری دے دوستو حدیث تے غور کرنا، اللہ پوچھتا ہے محبوب جی میں حساب کدے کلو شروع کراں، نبی علیہ السلام نے میں پیچھے پلٹ کے ویکھاں گا، میرے پیچھے ابو بکر کھڑا ہوئے گا، میں ہاتھ پکڑ کے اپنے اگے کر دیاں گا، اللہ جی جے کوئی اور حساب دین لی تیار نہیں، میرا صدیق تیار، میرا ابو بکر تیار ہے، نہ کلو حساب لے لو۔ تے نبی پاک نے فرمایا جدوں صدیق حساب والے واسطے پیش ہوئے گا، اللہ دا ادھا غصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ فرمائے گا محبوب جی جنہوں تساں حساب واسطے پیش کیتا ہے، اے دی زندگی دے کڑے حصے دا میں حساب لوام، ادا تے بقایا میرے کول ہے،
ਇਹਦੇ ਸਨਾਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਆਏ ਸੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਨਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਇਹਸਾਨ ਇਤਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। महबूब मेरे प्यारे ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਲੈਣਾ? इन्हां कोलों ते दुनिया च पुछया गया सी अबू बकर। एक दिन हजूर बैठे ने फरमा अबू बकर जी या रसूल अल्लाह राफजियो किड़े रास्ते ते पै गए हो? सहाबा नू बुरा कहने वाला रास्ता बड़ा बुरा जे, स्याही वाला रास्ता जे, जहन्नम वाला रास्ता जे, पकड़ वाला रास्ता जे। आ जाओ आलूदी थी दावत गौर करो, निजात वाले रास्ते ते आ जाओ। पाक बाज हस्तियां नो बुरा न को। अल्लाह दी कसम है सवारश दे वक्त भी सिद्दीक ने नाल होना है। हौज़े कौसर ते भी अबू बकर ने प्याले भर भर के हजूर को लै के उम्मत नू पिलाने ने। तुसी किस तरह जाओगे, किस तरह उधर पहुँचोगे? नहीं पहुँच पाओगे। जे चाहते हो कि हजूर दे हथों हौज़े कौसर दा जाम मिले, सिद्दीक उमर नाल मुहब्बत दा इज़हार करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने अबू बकर कोल। फरमाया अबू बकर हर बंदे दी कोई ना कोई ख्वाहिश हुंदी है दुनिया अंदर, हर बंदे दी कोई ना कोई तड़प ते ख्वाहिश चाहत हुंदी है दुनिया अंदर। ऐ अबू बकर तेरी भी कोई ख्वाहिश है दुनिया अंदर या नहीं? फरमाया महबूब जी मेरियां 3 ख्वाहिशां ने। क्यों नहीं? हर बंदे दी कोई ना कोई चार डिमांड होती है दुनिया अंदर। महबूब जी मेरियां 3 ख्वाहिशां ने। फरमा अबू बकर दस फिर तेरियां केड़ियां ख्वाहिशां ने? फरमा महबूब जी मेरी पहली ख्वाहिश है बेटी मेरी होवे ते बीवी तुहाडी होवे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और मैं क्या करना जदों रिश्ता मंगण वास्ते हजूर ने पैगाम भेजे है। सईदा दी उम्र 6 साल है, उम्मुल मोमिनीन ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र पाक 50 साल। रिश्ते वास्ते हजूर ने पैगाम भेजा। सिद्दीक ने सुन के एक बारी ते तड़प गए ते फरमाया मेरा मुहम्मद ते मेरा भाई है ते ऐशा उन्हां दी भतीजी है, इतनी मुहब्बत गूढ़ी है ते क्या ये निकाह हो सकता है? नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम आया। फरमा सिद्दीक मेरा दीनी भाई है ते ऐशा मेरी दीनी भतीजी है, निकाह हो सकता है? सिद्दीक ने फरमाया मेरी ते ख्वाहिश हो चाहते ही महबूबा दुनिया ते वे कि मेरी बेटी होवे ते निकाह मुस्तफ़ा करके अपनी बीवी बनान। 9 साल दी उम्र अंदर सईदा दी रुखसती हो गई है ते सोचिया तो होएगा कि 53 साल उम्र हजूर दी। सिद्दीक ने उम्मत एहसान कीता है कि मेरी बच्ची कुव्वत हाफज़ा दी मालिका सजदा कैनात हजूर दे निकाह अंदर जाए ते 9 साल पैगंबर ना रवे ते सारा दीन सिखे ते हजूर दे जान तो बाद 50 साल तक उम्मत नू पैगंबर दी सुनता सिखाए। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुनिए जेड़ा पैगाम मैं देना चाहना। सिद्दीक फरमांदे ने महबूब जी दूसरी मेरी ख्वाहिश है वे माल अल्लाह मन दई आवे, तुसी ऐलान कीती आवो अल्लाह मैनू माल दिती आवे, तुसी ऐलान कीती आवो ते तुहाडे हुक्म ते मैं माल खर्च कीती आवां। फरमाया अबू बकर कोई होर ख्वाहिश? महबूब जी तीसरी ख्वाहिश है वे अन नज़रो इला वजह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह दा हर वेले चेहरा मेरी अक्कां दे सामने रवे ते वेंदा ही रवां हजूर नू। ऐ मेरी ख्वाहिशात ने। फरमाया अबू बकर दा हिसाब जदों रब ले वास्ते रब दे सामने पेश होएगा अल्लाह दा गुस्सा खत्म हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर उमर पेश होएगा, फिर उमर दा हिसाब होएगा। साहबा ने पूछा महबूब जी फिर? फरमाया फिर अली दा हिसाब होएगा। साहबा कहने लगे महबूब जी उस्मान, तुसा उस्मान दा जिक्र ते कीता ही नहीं, तुसा अबू बकर उमर फिर अली दा जिक्र फरमा देता है। आपने फरमाया मेरे साहबा उस्मान दा अल्लाह हिसाब ही नहीं लवेगा।
اللہ انہوں نے بغیر حساب تے کہے گا محبوب جی عثمان نو تے فارغ کرو، عثمان تے جنت جائے، عثمان دا حساب نہیں لوے گا، انہاں دا حساب انجی مک گیا ہے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنت جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سفارش کردہ جاواں گا، اشفاۃ و شفا سفارش کردہ جاواں گا، شاف معاشر سفارش کردے جان گے، اللہ بخشدہ جائے گا بندیانوں۔ وقت آئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں رب دے سامنے سفارشاں کردہ جاواں گا، رب کہے گا محبوب بس مشرک واسطے دعا نہ کرنا، مشرک واسطے سفارش نہ کرنا، باقی جڑے گناہگار واسطے منگ دے جاؤ میں عطا کردہ جاواں گا، اشفاۃ و شفا سفارش کرو، سفارش قبول کیتی جائے گی۔ محبوب نے فرمایا جے دے دل اندر رتی برابر ایمان ہویا تے مشرک نہ ہویا، اس نو بھی میری سفارش دا فائدہ پہنچے گا، وہ بھی جہنم چو نکالیا جائے گا تے جنت دے اندر اللہ اس نو داخلہ عطا کرے گا۔ پھر رب فرمائے گا میرے بندوں جنہاں نو معاف کیتا گیا ہے جنت دی طرف جاؤ سفارش مصطفیٰ نال۔ اگے محبوب تشریف فرمانے حوض کوثر دے پانی پیو محبوب دے ہتھوں۔ نبی علیہ السلام دے نال ابو بکر عمر بیٹھے نے، دنیا آ رہی ہے پانی پی رہی ہے، حضور پلا رہے ہیں۔ ایک گروہ آیا ہے، نبی علیہ السلام دے قریب آیا ہے ایک گروہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ ابو بکر عمر اے جڑا گروہ آ رہے ہے ذرا پیالے رکھ دے ہو تینانو میرے قریب کرو۔ محبوب جی اینانو پیالے چو پانی نہیں پلانا، فرمایا نہیں میں اینانو اپنے بک نال پانی پلانا ہے، میں اپنے ہتھاں نال پانی پلانا ہے۔ یا رسول اللہ ایک کون نے؟ فرمایا اے او میری امت دے علماء نے جڑے مارا کاندے سن توحید واسطے تے میری سنت واسطے، میری توحید واسطے تے سنت واسطے مارا کھاندے رہے، دکھ اٹھاندے رہے، تکلیفہ اٹھاندے رہے، اے او نے جنہ بدتاں تے عمل نہیں کیتا، خالص میری سنت عمل کیتا ہے۔ حضور فرمان گے سو کن لمن غیر وادی، بیتیاں نو دور کر دو تے میری امت دے علماء نو قریب لے آؤ، جڑے جناب بدعات اندر نہیں سی جاندے، بدعات دے اندر شریک نہیں سی ہوندے، کل ساتے چلیسویں خرافات اندر شریک نہیں سی ہوندے، وگرنہ کھانے سانو بھی چنگے لگ دینا، کل ساتے دے ساریاں چیزاں جناب موجود ہوں دیاں، کیوں چھڑیا نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی علیہ السلام دے ہتھوں دے کوثر دا جام پین لی ساریاں بدعات و خرابات چھوڑی آنے، حضور دے ہتھوں جام مل جائے، جدو جام مل جائے گا حضور دے ہاتھ پاک تو حضور فرمان گے میرا بک تو پانی پیو علماء، پھر پرچے بھل جان گے، دکھ بھل جان گے، تکلیفاں بھل جان گیاں، جدوں او جڑا 25-30 ہزار اتے سٹواندے سن لوگ بھل جان گے۔ اِنَّا تَيْنَا او جڑے لوگاں دے ویندے ساں کہ اتنے نے پیسے بک کر کے بہتہ کر کے آ رہے ہیں، بدتاں دے ہوتے عمل کر رہے ہیں، سارا کچھ بھل جائیں گے، جدوں محبوب دے ہتھوں حوض کوثر جام ملے گا۔ پھر مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ کے تے یاد آئے، فرمایا کرتے سن حوض کوثر دے پانی دی لذت اس وجہ تو نہیں ہونی کہ دودھ نالوں سفید ہونا ہے یا برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے، شہد نالوں مٹھا ہونا ہے، ساری لذت اس وجہ تو ہونی ہے پلان والے مصطفیٰ ہونے نے، ہاتھ مصطفیٰ دا ہونا ہے، ہاتھ مصطفیٰ دا ہونا ہے، اونٹ ساڑھے ہونگے۔ اللہ نبی دے ہاتھوں دے کوثر دا جام نصیب فرما دے، حشر دا میدان حضور دے فرمان تے سوارہ شروع ہو گئی، حضور دے فرمان تے حساب شروع ہو گیا ہے، حضور دے فرمان تے ذرہ برابر ایمان والے جنت دی طرف جناب جا رہے ہیں۔ اگے حوض کوثر تو جام پلایا جا رہا ہے، جان دے حوض کوثر کتھے وے، آج حوض کوثر لبنا ہوئے تے کتھے وے، جتے حضور دا ممبر پا کے مسجد نبی اندر ادھے نیچے صدہ حوض کوثر، اسی جگہ پہ حوض کوثر، یہ ساری جگہ زمین معاشر بن جائے گی، عرفات سے لے کر شام تک راستے میں مدینہ ہے، وہیں حضور ہوں گے، وہیں سے اٹھیں گے، وہیں موجود ہوں گے، وہی حاشر کا میدان برپا وہاں ہوگا، وہیں حوض کوثر، ممبر اعلیٰ حوضی، میرا ممبر میرے حوض کے اوپر ہے، اوپر ممبر ہے حضور کا، مسجد نبوی ہے،
اس کے نیچے سیدھا حوض کوثر، اوپر منبر ہے، نیچے حوض کوثر ہے، یہیں پر حضور ساتھ تشریف فرما ہوں گے، ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے، حوض پہ پانی پلاتے جائیں گے، دنیا وہ پیاسی آتی جائے گی، رب سے سفارش ہوتی جائے گی، معافی ملتی جائے گی، حضور علیہ السلام کے پاس استقبالیہ پہ دنیا آتی جائے گی، حضور کے ہاتھوں پانی پیتی جائے گی، پانی پی کے جنت دی طرف چلو، حضور دا انتظار ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام پانی پلان تو بعد فرما آؤ چلیے جنت دی طرف، سیرت شاف معاشر حضور لے کے جنت وال جا رہے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہر گروہ نو دے امام تے نا تے بلایا جائے گا، حنفیانو امام ابو حنیفہ کے نام پر، شافیوں کے امام شافی کے نام پر، حنبلیوں کو احمد بن حنبل کے نام پر، مالکیوں کے امام مالک کے نام پر، جعفریوں کے امام جعفر صادق کے نام پر، آل الحدیث کو اونچی بولیے، آل حدیث کو، آل الحدیث کو آواز آئے گی مصطفیٰ کے نام پر۔ میں نہیں کہہ رہا، آج سے کتنے سو سال پہلے امام ابن کثیر اپنی تفسیر کا ابن کثیر دے اندر اسی آیت دے تحت لکھ گیا، اہل حدیث ہو تنو شرف قیامت والے دل تو انو محمد مصطفیٰ دے ناتے بلایا جائے گا، کیونکہ جب تک محبوب نے آنا نہیں ایسا ہلنا ہی نہیں، ایسا ہلنا ہی نہیں۔ شافی نو آواز آنو دوڑ پینا، شافی ٹر گئے، مالکی ٹر گئے، لوگ غلط آدھیں توڑا قیامت نو امام کو نہیں ہونا، کدنال جنت جاؤ گے۔ میں کہا پریشان نہ ہو، تسی اپنی پریشانی دا خیال کرو، ساڑھے واسطے پریشان نہ ہو۔ جدو حنفیہ نے امام ابو حنیفہ نہ ٹر جانا ہے، شافیہ نے امام شافی نال، مالکیہ نے مالک نال، حنبلیہ نے احمد بن حنبل نال، جعفر امام جعفر نال، مگر اسا ہی رہ جانا ہے تے حضور نے ہونا ہے تے اسا عرض کرنا ہے محبوب جی تو ہاڈا ساڑھے سوا کوئی نہیں، ساڑھا توڑے سوا کوئی نہیں، تے حضور نے سنو لے کے چلنا ہے جنت وال، کیونکہ بیتیاں تے پیچھے ہٹ جانا ہے، کیونکہ سوکن لمن غیر آبادی انادی ساڑی جدائی ہو دے کوثر تو پیچھے شروع ہو جانی ہے، بیتیاں پیچھے ٹل جانا ہے، لے بدت نے پیچھے ہٹ جانا ہے، تے جناب ابو بکر عمر نے مننا نہیں ہونا، تے حضور نو وے کہ نال ابو بکر عمر نے انہاں نیڑے لگنا نہیں، او تے دونوں گئے پیچھے، آل الحدیث حضور تے نال، حضور آگے آگے، آل الحدیث پیچھے پیچھے، ان کے لواء الحمد حضور دے ہاتھ پاک اندر ہوئے گا، اسی مگر حضور دے جھنڈے نال، صحابہ کرام نال، ابو بکر عمر عثمان و علی نال، صحابہ اکرام نال، حضور جا کے دروازہ کھٹکھٹان گے، جنہاں دے مگر تسی آندے ہو انہاں دروازہ نہیں جے کھٹکھٹانا، انہاں دے ہاتھ جھنڈا کوئی نہیں جے ہونا۔ آج بھی اہل حدیث دی دعوت آ جاؤ، مسلک اہل حدیث اندر فرقہ وریت چھوڑ دو، لڑائیاں چھوڑ دو، فرقے ساری نسبتاں توڑ دو، چھوڑ دو، نہ حنفی نسبت، نہ شافی نسبت، نہ مالکی نسبت، نہ حنبلی نسبت، کوئی نسبت نہیں، ایک کو نسبت ہے، محمدی نسبت ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کو محمد مصطفیٰ کے نام پہ اکٹھا کریں گے، کسی اور شخصیت کے نام پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کسی اور شخص کے نام پر، کسی ہستی کے نام پر تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اسلاف نے ہم مصطفیٰ کے نام پہ ہمیں اکٹھا کیا ہے، ہم محمدی اور محمدی رہیں گے، محمدی مریں گے، محمدی جیئیں گے، ساری نسبتیں اس کے اندر داخل ہے۔ صدیق کے سیدنا صدیق بھی محمدی تھے، سیدنا عمر نے الگ نسبت نہیں بنائی، وہ محمدی تھے، سیدنا عثمان محمدی تھے، سیدنا علی محمدی تھے، سیدنا حسن محمدی تھے، سیدنا حسین محمدی تھے، صحابہ کرام محمدی نام پر اکٹھے تھے، اور انشاءاللہ ہمارا مطالبہ ہے سارے فرقوں پر بین ہو، پوری امت محمد کے نام پر اکٹھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں چلاں گا کدھر؟ جنت دی طرف، جنت دی طرف حضور جا رہے ہیں، جنت دی طرف کوئی نہیں جے امام جانو بڑھنا تو صاحب پہ یہ فیصلہ، تو صاحب پہ یہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی۔ میرا دل کرتا ہے رات 2-2:30 بجے ہو گئے، چلو جاندے کچھ کہہ جائیے تو صاحب پہ یہ فیصلہ، نال تو انو پڑھنا پائے گا، رل کے پڑھنا پائے گا، مل کے پڑھنا پائے گا، جھوم کے پڑھنا پائے گا، مدنی بائیاں نو پڑھنا پائے گا۔ ہن میرا گلہ کھلے ہے، جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو راضی ہونا، تو صاحب پہ یہ تو صاحب پہ یہ فیصلہ
پڑھیے شابہ تو صاحب پہ یہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی تسی آندے ہو تسی انوی شافی مالکی کیوں نہیں کلوان دے اسی تے آنے ملک اندر ایک کو نام ہونا چاہیے محمد مصطفیٰ کا نام بس باقی سارے غلام ہیں کوئی آقا نہیں سارے غلام نے کوئی پیر نہیں سارے مرید نے ایک کوئی نے سارے جہان دے مرشد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ ہی سارے جہانہ دے مرشد نے آپ نو اللہ نے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بیذنہی و سراجا منیرا جدو سورج چڑھ جائے پھر دیاں دی لوڑ رہندی نہیں جدو سورج چڑھ جائے پھر تارے نظر نہیں آندے جدو سورج چڑھ جائے پھر چند دی لوڑ نہیں رہندی جدو سورج چڑھ جائے پھر بتیاں دی لوڑ نہیں رہندی جدو سورج چڑھ جائے پھر لالٹیناں دی لوڑ نہیں رہندی سارے لالٹین نے سارے بلب نے سارے روشن نے سارے ستارے نے ستارے ہون دا روشن ہون دا انکار نہیں سارے بزرگ نے لیکن وہ سراجم منیرہ سورج آگیا ہے ان کسے لالٹین دی لوڑ نہیں ساریاں بتیاں بند کر دو ساریاں بتیاں منسوخ ساری شریطہ منسوخ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت مقام شان عزت عظمت نو جانو نالے حضور علیہ السلام نو حاضر ناظر کئی جاندے ہو نالے ہور دی اطاعت کیتی جاندے ہو نالے مصطفیٰ مقول موجود نے نالے حنفی کلائی جاندے ہو نالے حضور قول موجود نے پھر چشتی سرور دی اجمیری کلائی جاندے ہو ساڑی عقیدہ سن لو نبی علیہ السلام دنیا چ موجود نہیں لیکن قیامت تک اطاعت آپ دیئے سنت آپ دیئے شریعت آپ دیئے مطاع آپ نے مقتدہ آپ نے پیشوا آپ نے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ اے لوگوں میں توڑے سارے ہم واسطے رسول اور مرشد امام بن کے آیا آپ دی اطاعت ہی قیامت قائم ہوئے گی آپ دے بارے ہی قبر اندر سوال ہوئے گا اول تو لے کے آخر تک صدیق تو لے کے آج تک آج تو لے کے قیامت تک جڑا فوت ہوئے گا قبر اندر جائیں گا سوال مصطفیٰ دے بارے ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت نو نال لے کے اپنے غلامہ نو نال لے کے اپنے تابعین نو نال لے کے اپنے جتنے مطیع فرمانبردار نال لے کے جنت دروازے تے پہنچاں گا جنت دروازہ کھٹکھٹاواں گا اندروں آواز آئے گی کون من دسو کیڑا امام ہے جڑا دروازہ کھڑکائے نہیں جے کسی دروازہ کھڑکانا تے جے کوئی کھڑکائے تے کسے نہیں جے کھولنا تے دروازہ کھڑکائے اندروں آواز ہے کون تے آکھنا ہے میں امام کہ تو آئے ہو کوئے توڑے نال کون نے افغانی نے طالبان نال آئے کنہیں دروازہ کھولنا ہے نہیں جے کھلنا دروازہ جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا تو صاحب پہ یہ فیصلہ پڑھیے مل کے جوم کے پڑھیے تو صاحب پہ یہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی جتے نیویں پالی نبیاں نے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سینا عمر نو اے عمر جی محبوب جی ایک واری سینا عمر تو رات دورک پڑھ رسل مشہور حدیث آپ نے ویکھ لیا چہرہ سرخ ہو گیا صدیق سمجھ گئے فرمایا عمر تسی حضور دا چہرہ کیوں نہیں ویندے سیدنا عمر نے حضور دا چہرہ ویکھیا فرما رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ فرمایا اے عمر جی محبوب جی اے تے تورات ہے اگر تورات والا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان تسی میں نو چھوڑ کے انہاں دی پیروی کر لو انہاں دے مگر لگ جاؤ تے موسوی کہلوانا شروع کر دو حنفی شافی مالکی حملی کتھے تساں پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ عامہ دی جتے نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امامہ دی فرمائے عمر جے تسی میں نو چھوڑ کے موسیٰ پیغمبر دے مگر لگ جاؤ تسی سارے رائے حق تو بھٹک جاؤ گے اگلی بات اس تو بھی کمال دیئے فرمایا اے عمر اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دنیا تے آ جان انہاں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں موسیٰ پیغمبر لئی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد تابعہ دانی نہ کرن
موسیٰ کلیم اللہ کے بھی پڑھن گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز ہی پڑھن گے، روزہ ہی رکھن گے، مسائل و اقام شریعت ہی چلان گے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے قرب قیامت انہاں زمین تے اترنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز فجر دا وقت ہوئے گا، نماز فجر دا وقت کپڑے اندر رنگ زرد ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم مسجد دے اندر منارے تے نازل ہون گے، منارے تو مسلمان سیڑھی لگا کے انہوں نیچے لے آن گے، جو ہی مسجد اندر داخل ہون گے نماز دا بالکل وقت ہو گیا، اقامت دا وقت ہو گیا ہے، سیدنا امام مہدی مسجد موجود ہون گے، پہچان کے فرمان گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لائیے، جماعت کروائیے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمان گے عیسیٰ ابن مریم فرمان گے اے مہدی جماعت تسی کرواؤ، میں امام بن کے نہیں آیا، میں تے اج محمد دا غلام بن کے آیا وہاں، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص عامہ دی سیرت شاف معاشر تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص عامہ دی جتے نیوی پالئی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل، امامہ دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلامہ دی، آمن قرآن و حدیث نو تینو عظمت ملے سلامہ دی، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ بڑا مزہ ہوئے گا جدو جنت دروازہ ہوئے گا، حضور دے مگر ہوانگے، اگو آواز آئے گی سلام، سمندری دے لوگوں ذرا پیار نال محبت عقیدت نال حضور دروازہ کٹکٹان گے، حضور دروازہ کٹکٹان گے، اندروں آواز آئے گی کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان کہے گا، دروازہ کھول کے کہے گا محبوب جی سرکار دی آمد، سرکار کی آمد، اگو دروازے دیکھی ہو رہا سرکار کی آمد، جی محبوب جی جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا کھڑا سا، جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا کھڑا سا، اکو ڈیوٹی ذمہ داری لگائی گئی سی، کوئی آوے دروازہ کھولنا نہیں، محبوب آوے تے دیر لانی نہیں، کوئی شان مصطفیٰ لگدہ سو گئے ہو، سو گئے نے ستے رہن دیو، اللہم بسمک اموت و احیا، توجہ ہے، ہاں سنیے غور فرمائیے، درمایا میرا محبوب آخری آ جائے تے دیر لانی نہیں، دیر نہیں لانی، دروازہ کھولن گے تے محبوب علیہ السلام اندر داخل ہون گے، اندروں آواز آئے گی سلام سلام علیکم، جدو فرشتے کہہ رہے ہونگے تے حضور علیہ السلام دے مگر ہوانگے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سلام علیکم۔ کدے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شبری رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے ماشاء مرزا سعود صاحب راضی ہو بس کریے، سلام علیکم، جے راضی ہوتے بس کر دینے ہیں، جے ناراض ہوتے پھر شروع رہنے ہیں، سلام علیکم، ذرا پیار نال سلام علیکم، جنت جو آواز آ رہی ہے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین۔ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص عامہ دی جتے نیوی پالئی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل، امام دی آمن قرآن و حدیث نو تینو عظمت ملے، سلام دی سلام علیکم سلام
علیکم. صحابہ اکرام لی جدو اسی باہر نکلے تے نکلو گے سلام علیکم. جدو صدیق عمر عثمان علی دی عزت لی باہر نکلے تے انشاءاللہ نکلو گے نا سلام علیکم. تو آڈا زیادہ حق بڑھندا ہے کیوں؟ پنجاب اسمبلی تو قانون پاس ہو چکا ہے. تو آڈے علاقے دا گورنر نے غلام سرور صاحب وہ دستخط نہیں کر رہا ہے. ذرا میں اس کانفرنس کے ذریعے پیغام بھیجو نا گورنر پنجاب نو دستخط کر دو. جی دستخط کر دو گے تو صحابہ دی حرمت دا قانون بن جائے گا. اسی توڑے دروازے تے آ کے کہاں گے سلام علیکم. چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی دے سپیکر تہانوں مبارک ہوئے باوجود اس دے کہ اسی مسلم لیگ کاف نو مندے نہیں. اے دے باوجود ساڑھے وسعت ظرفی وسعت قلبی سن لو کہ تسا خاتم النبیین آیا یا آیت مبارکہ ختم نبوت والی جناب پنجاب اسمبلی اندر لکھائی ہے تو انہوں مبارک ہوئے اور تسا اندر حدیث لکھوائیاں نے تو انہوں مبارک ہوئے. تو ہر شہر دی انٹری ہوتے اس آیت نوں لکھن دا قانون پاس کروایا تو انہوں مبارک ہوئے. پھر تسا نکاح فارم دے اندر دولے واسطے آخری نبی ہوتے ایمان ہونا تے مرزائی نہ ہونا اس دا حلف اٹھوایا تے لکھوایا منظور کروایا. اس پر تمہیں مبارک ہو. تے آخری مبارک سن لو قانون بنوا دو صحابہ دی حرمت دا. صحابہ دی حرمت دا قانون بنوا دو. اور میں کئی مرتبہ یہاں بھی کہہ رہا ہوں سمندری اندر بھی کہہ رہا ہوں گجرات جا کے بھی شہر اندر کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب تسی قانون بنوا دو. جے تسی صحابہ دی حرمت دا قانون بنوا لو تو میں وعدہ کرنا توڑے دروازے تے آ کے ایک باری توڑا جوتا پالش کروں گا. سلام علیکم. صحابہ کرام اصحابی النجوم صحابہ دی عزت لئی حرمت لئی تسی تھوڑا جا قدم اٹھا دو. گورنر پنجاب نے گزارش کرنے دستخط کر دو. قانون جو اسمبلی اندروں پاس ہو چکا ہے کیوں واپس کر رہے ہو؟ دستخط کر دو دستخط کر دو. صدیق دے سامنے سرخرو ہو جاؤں گے. نام توڑا تاریخ اندر محفوظ ہو جائے گا لکھیا جائے گا. توڑا نام لکھیا جائے گا صدیقہ بلالہ دے نال تے زبیر دے نال جنت اندر پہنچ جاؤں گے. صحابہ کرام نال عقیدت وفاداری دا مظاہرہ کرو. اگر صحابہ نہ ہوتے آج دنیا میں اسلام نہ ہوتا. صحابہ نہ ہوتے ہم مسلمان نہ ہوتے. صحابہ نہ ہوتے مساجد نہ ہوتی مدارس نہ ہوتے. صحابہ نہ ہوتے یہ بہاریں نہ ہوتی. صحابہ نہ ہوتے یہ نمازیں نہ ہوتی. صحابہ نہ ہوتے یہ مجلسیں نہ ہوتی. صحابہ نہ ہوتے یہ جلسے پروگرام نہ ہوتے. صحابہ دی حرمت دا قانون بنا دو. انشاءاللہ وعدہ کرنے جے قانون تسی بنوا دو توڑے دروازے تے آکے سید اون دی باوجود توڑے دروازے تے آکے جوتے پالش کریں گا اور کہاں گا ابو بکر دے غلام ہو اسی توڑے غلام. جڑا صدیق دا غلام ہے ساڑھا امام ہے. جڑا صدیق عمر عثمان علی دا غلام ہے ساڑھا امام ہے. اسی دا احترام کرنے جی میں جرت نہ لے کم کیتے جے اے بھی کم کر جاؤ. صدیق دی حرمت دا قانون بنا دو. سیدنا عمر عثمان علی دی عزت حرمت دا قانون بنا دو. اگر نہیں بناؤ گے تو انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میدان عمل میں نکل چکی ہے اور انشاءاللہ سروں پہ کفن باندھ چکے ہیں. ہر پورے شہر میں ہر شہر میں جلسے کریں گے اور انشاءاللہ پورے ملک کا ماحول بنا کے انشاءاللہ آخر پہ لاہور آکے تجھ سے دستخط کروا کے قانون بنوائیں گے. صدیق کے دشمن کو الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ. شانے صحابہ شانے صحابہ شانے صحابہ. ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جویں سرگو دے آئے سو 10 تاریخ اٹک آ سکتے ہو؟ نہیں آ سکتے تو اٹک آ سکتے ہو؟ پورا ملک ہمارا ہے پورا پنجاب ہمارا ہے. جانتے ہو پورے شہر میں مسجد اہل حدیث موجود نہیں ہے. وہاں پورے شہر میں مسجد اہل حدیث وہاں نہیں ہے. پورے اٹک شہر میں بڑی جاں فشانی سے اور بڑی غیرت اور امیت سے قیادت کو قائل کر کے مائل کر کے منت کر کے سماجت کر کے حجازی صاحب کی اور مولانا یونس آزاد صاحب کی حضرت الامیر صاحب کی
تب یہ کانفرنس میں نے اٹک شہر میں رکھی ہے کہ جہاں کوئی اہل حدیث نہیں ہے وہاں داخل ہونا ہے جیسے داخل ہونے کا حق ہے انشاءاللہ، اور وہاں انشاءاللہ یہ تاریخ سعد کانفرنس عظمت ناموس صحابہ کے لیے اور ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، دعوت دوں گا کہ جب میں سر پہ کفن باندھ کے نکل چکا، اپنی جان کی، مال کی، وقت کی پرواہ کیے بغیر پورے پنجاب میں آج بھی ہم چکوال سے یہاں پہنچے، وہاں ساتھیوں کو دعوت دیتے ہوئے وہ ڈویژنل اگرچہ کانفرنس راول پنڈی کے ساتھ خاص ہے، لیکن آپ اگر آئیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، جرت اور ہمت ہماری بڑھے گی کہ قوم ہمارے ساتھ ہے، جماعت ہمارے ساتھ ہے، یوتھ فورس ہمارے ساتھ ہے، بوڑھے جوان ہمارے ساتھ ہیں۔ جس طرح محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بس کا اعلان کیا ہے، آپ بھی جرت اور ہمت کے ساتھ اپنا پیسہ، اپنا سب کچھ صحابہ کے لیے قربان کر دے اور اہل حدیث کو بیدار کر دے۔ زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر، علامہ شہید تیرے الفاظ آج پورے ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اٹک میں ہزاروں کا اجتماع کر کے حکومت کو یہ باور کروائیں گے کہ آل و سنہ صحابہ کی حرمت کے لیے اکٹھے ہیں اور صحابہ کے لیے جانوں پہ کھیل جائیں گے، لیکن صحابہ کی حرمت کا قانون انشاءاللہ بنوا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ داس کو اٹک میں ملاقات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔